السلام علیکم، میرا نام ہے رحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں برین اسٹارمنگ انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے پاکستان کے ایک شہر کی اب زبردست انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ پاکستان کے اس شہر کا نام ہے ڈسکہ۔ ڈسکہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر ضلع سیالکوٹ کی 4 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 50واں بڑا شہر ہے اور صوبہ پنجاب میں آبادی کے لحاظ سے 29ویں نمبر پر آتا ہے۔ ڈسکہ کی اس وقت کل آبادی 1,26,000 ہے۔ اب آتے ہیں ڈسکہ کی ہسٹری کی طرف۔ ڈسکہ کی ہسٹری کے متعلق مختلف روایات ہیں مگر ان میں سے 2 سب سے مشہور ہیں۔ ڈسکہ کی بنیاد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں رکھی گئی اور ابتدائی طور پر اس کا نام شاہ جہان آباد رکھا گیا، لیکن ڈسکہ کا نام شاہ جہان آباد سے ڈسکہ کیسے بنا اس کے متعلق 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ڈسکہ لفظ نکلا ہے ڈسکو سے، پنجابی میں 10 روپے سے نکلا ہے، یعنی کہ 10 اور کو میل کو کہتے ہیں۔ اس شہر کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہر اہم قصبہ شہر یعنی وزیرآباد، سیالکوٹ، پسرور، گوجرانوالہ، سنبریال، یہ سارے شہر ڈسکہ سے تقریباً 10 کوس کے فاصلے پر ہیں۔ اس وجہ سے ڈسکہ کو 10 کوس والا چوک بھی کہا جاتا تھا۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو یہ نام 10 کوس سے بگڑتا 10 اور پھر ڈسکہ بن گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ڈسکہ اور اس کے گرد و نواح پر ایک زمانے میں ایک ہندو خاندان کی حکومت تھی۔ اس فیملی کا سر نیم داس تھا، تو لوگ اس بنیاد پر اس شہر کو داس کا شہر کہنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ داس کا شہر داسکا اور پھر ہوتے ہوتے ڈسکہ بن گیا۔ اب میں آپ کو ڈسکہ شہر کی اکانومی اور جیوگرافی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ڈسکہ کی تحصیل کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی تحصیلوں میں سے ہوتا ہے۔ ڈسکہ کی تحصیل میں آلموسٹ 400 گاؤں آتے ہیں۔ جنگوں میں ڈسکہ کو جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ سیالکوٹ، چونڈا اور نارووال کے محاذوں کو جانے والے سب راستے ادھر ہی سے ہو کر جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگوں میں پاکستان ڈسکہ کو اس جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے اپنے نقشے پر ہی ظاہر نہیں کرتا تھا تاکہ دشمنوں کو اس راستے اور شہر کا صحیح طرح اندازہ نہ ہو سکے۔ پرانے دور میں ڈسکہ کی اہمیت آج سے بھی زیادہ تھی کیونکہ سندھ اور جنوبی پنجاب کو کشمیر سے ملانے کا یہ واحد راستہ تھا جو ڈسکہ شہر سے ہو کر جاتا تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لیے ڈسکہ شہر سے ہی گزر کر گئی تھی۔ گوجرانوالہ ڈویژن کا حصہ اور سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہونے کی وجہ سے ڈسکہ کو یہاں کا انڈسٹریل ہب بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈسکہ کے موسم کی طرف۔ جموں کشمیر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم بہت خوشگوار رہتا ہے۔ اس شہر کا ایوریج درجہ حرارت تقریباً 26 سینٹی گریڈ ہے۔ اس شہر میں سالانہ بارش تقریباً 600 ملی میٹر ہوتی ہے جو کہ ایوریج بہت اچھی ہے، اس لیے ڈسکہ اور اس کے گرد و نواح کے گاؤں میں سبزیاں پھل بہت ہی وسیع پیمانے پر اگائے جاتے ہیں۔ ڈسکہ کے لوگوں کا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ ڈسکہ کے لوگ اسپیشلی نوجوان بہت جوش و خروش کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہاں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ملک بھر سے کھلاڑی بے تابی سے حصہ لیتے ہیں۔ ڈسکہ کو مشہور شخصیات کے حوالے سے بھی بہت اہم اہمیت حاصل ہے۔ ڈسکہ میں اشاعت اسلام کے لیے صوفیہ کرام کا کردار بہت ہی اہم تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی حق کے سیالکوٹ کو فتح کرنے کے ساتھ ہی بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں سید ولی شاہ نے ڈسکہ کلام میں کئی 100 سال پہلے اسلامی افکار کو دیگر مذاہب کے اشخاص تک پہنچانے کا پرامن طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈسکہ میں انہوں نے پہلی مسجد باب اسلام کی بنیاد رکھی۔ آپ کا یہ پرامن طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے یہاں کی مقامی آبادی کی شاہی، جٹ اور شیخ برادری نے اسلام قبول کیا۔ ڈسکہ اور اس کے گرد و نواح میں اسلام کو فروغ دینے کے لیے اور بھی صوفیہ کرام کے نام قابل ذکر ہیں، جن میں بابا نوبتاں والی سرکار عوامی روڈ، سید شاہ شریف نہر BRB، بولا پیر، سید احمد شاہ کے نام بھی اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں قابل ذکر ہیں۔ رجندر سنگھ بیدی بھارتی اداکار کبیر بیدی کے والد تقسیم ہند سے پہلے یہاں رہتے تھے۔ ان کی لکھی ہوئی بھارتی فلم ایک چادر میلی سی میں دکھایا گیا گاؤں دراصل ان کا آبائی گاؤں ہے جس کا نام ڈسکہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان کے کسی اور شہر کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اس شہر کا نام لکھیں، ہم اس شہر کی انفارمیشن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔